كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. كما أرسلنا جیسے کہ بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولا منکم ایک رسول تم میں سے یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھتے ہیں تم پر میری آیتیں یعنی قرآن ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں دلوں کی صفائی کرتے ہیں ویعلمکم الکتاب اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب یعنی قرآن والحکمہ اور حکمت یعنی سنت ویعلمکم اور وہ سکھاتے ہیں تم کو ما لم تکونوا تعلمون وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم إلى آخره. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں. ان نعمتوں کے تمام کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کچھ صورتوں کے بیان یہاں پر. تین چیزیں تو وہ ہیں جن کو مقاصد نبوت کہا جاتا ہے اور ان تین چیزوں کا دار و مدار نبوت اور رسالت پر ہے. ان میں سے انشاءاللہ ویسے تو ان میں سے ہر چیز کے بارے میں پہلے درس ہو چکا ہے لیکن دوبارہ بھی انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مستقل درس ہوگا. تلاوت کلام کے بارے میں مستقل درس ہوگا, تعلیم کتاب حکمت کے بارے میں مستقل درس ہوگا اور تسلیہ کے بارے میں انشاءاللہ مستقل درس ہوگا. آج تھوڑا سا رسالت کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر خصوصاً مسلمانوں پر جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اور تعدو جمع کا لفظ ہے, مطلب یہ ہے کہ تم سارے مل کر بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تمہاری گنتیاں ختم ہوں گی اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور عجیب و غریب نعمتیں ہیں. پھر نعمتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ نعمت ہے کہ جس کا ہر انسان ہر وقت محتاج ہوتا ہے. دوسری وہ نعمت ہوتی ہے جس کی ضرورت کبھی کبھی ہوتی ہے. تو وہ نعمت جس کا ہر انسان ہر وقت محتاج ہوتا ہے اللہ نے ان نعمتوں کو فری بنا دیا اور ہر انسان تک ان کو پہنچایا. مثلا سانس ہے, ہوا ہے, روشنی ہے, پانی ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس طرح کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان ہر وقت استعمال کرتا ہے, ہر وقت ان کی ضرورت اس کو پڑتی رہتی ہے, تو اللہ نے ہر انسان کو یہ نعمتیں فری میں دے دی. کچھ نعمتیں اللہ کی وہ ہیں کہ جن کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے, یعنی کہ بعض انسانوں کو پڑ سکتی ہے اور بعضوں کو نہیں پڑ سکتی. تو اس طرح کی نعمتوں کی پھر ضرورت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتیں مقرر کروا دی. اب مثال کے طور پر کھانے کی چیزیں ہیں, پینے کی چیزیں ہیں, پہننے کی چیزیں ہیں, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چیپ رکھوا دیا کہ غریب سے غریب آدمی بھی ان کو خرید سکے, استعمال کر سکے. لیکن وہ نعمتیں کہ جن کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قیمتیں بھی زیادہ مقرر کروا دی, اس لیے کہ عام انسان کو عموماً ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. جیسے یہ ہیٹنگ وغیرہ کا نظام ہے یا اے سی کا نظام ہے یا اچھے مکان ہے وغیرہ. اب یہ بڑی نعمتیں ہیں تو ان کی ضرورت نہ ہر کسی کو ہوتی ہے, نہ ہر کسی کو زندگی اس لیے ہوتی ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے.
بلکہ خود انسان اگر اپنے بدن کے بارے میں تھوڑا سا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی نعمت دی ہے۔ اب مثال کا یہ منہ ہے، کتنا چھوٹا سا منہ ہے، اس میں اللہ نے اس کے لیے دانت پیدا کیے، اس میں اللہ نے ہونٹ پیدا کیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تالو پیدا کیا، اس میں اللہ نے اس کے لیے زبان پیدا کی، اور ہر نعمت کا کام الگ الگ ہے اور ہر ایک سے الگ الگ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی حال آنکھوں کا ہے، کانوں کا ہے، دماغ کا ہے، ناک کا ہے، ہاتھوں کا ہے، پیروں کا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس نعمت کی جتنی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ نعمتیں دی۔ لیکن ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے انسانوں پر اور خصوصاً مسلمانوں پر کوئی احسان نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا کرو میں نے تمہیں یہ نعمت دی، نعمتوں کے احسان نہیں کہا۔ یہ ضرور کہا کہ نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے احسان نہیں دکھلایا۔ وہ صرف ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے لام اور قد کے لفظ کو لا کر احسان دکھلایا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بے شک قد البتہ من اللہ نے احسان کر دیا علی المؤمنین اہل ایمان پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اتنا بڑا احسان کیوں ہے؟ اس کی وجہ آگے بتلا دی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو جس طرح انسان اس سے پہلے گمراہیوں میں تھے تو بعد میں بھی گمراہیوں میں، جس طرح انسان پہلے گمراہیوں میں تھے تو بعد میں بھی گمراہیوں میں رہتے اور ان کو سیدھا راستہ تبدیل نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انسانوں کو فصل کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، گندم کی ضرورت تھی، چاول کی ضرورت تھی، ان چیزوں کی سبزیوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خواصی اشیاء کا علم دے کر بھیجا کہ کون سی چیز کی کیا خاصیت ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا نام، ہر چیز میں کیا خاصیت ہے، کیا خوبی ہے، اس کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تاکہ لوگ ان کی اس ضرورت کو جس کا علم ان کو دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کے لیے یہی کام کیا، خود بھی ذمہ داری کا کام کیا اور لوگوں کو یہ کام سکھایا تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ہے تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیلی امور کا کام دیا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملات آتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جن کو تشریعی کہا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جن کو تکمیلی کہا جاتا ہے۔ تشریعی امور کا تو ہر انسان مکلف ہے اور اس کا پابند ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انسان ان کو کرے گا۔ مثلا نماز کے پڑھنے کا حکم ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، حج کے ادا کرنے کا حکم ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا پڑے گا۔ زنا سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا، شراب سے روکا ہے اسے رکنا پڑے گا،
جھوٹ اور دھوکے بازی سے روکا ہے، اسے روکنا پڑے گا۔ سود اور جوئے اور لاٹھی وغیرہ سے روکا ہے، اسے روکنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکنا پڑے گا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے تشریعی امور۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق تکوین یعنی دنیا کے نظام کے ساتھ ہے، انتظام کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں انسان کس طرح کی زندگی گزارے، اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتی ہیں، انسان کا نہ اس میں کوئی دخل ہوتا ہے، نہ اس کو اس میں کوئی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو تکوینی امور کہا جاتا ہے۔ تو انتظامی امور، تو حضرت خضر علیہ السلام کو انتظامی امور کا نبی بنایا۔ اب مثال کے طور پر انسان کی کتنی عمر ہے، یہ تکوینی امر ہے۔ انسان کا قد کتنا ہونا چاہیے، یہ تکوینی امر ہے۔ انسان کی شکل کیسی ہونی چاہیے، یہ تکوینی امر ہے۔ اس انسان کو خود بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنی شکل کو چینج کر سکے، اور نہ اللہ نے کسی دوسرے کو یہ اختیار یا اس کی اجازت دی ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہ تکوینی امور ہے۔ آسمانوں کا اوپر رہنا، زمین سے نیچے رہنا، دریاؤں کا روا رہنا، پہاڑوں کا اوپر رہنا وغیرہ، یہ سارے تکوینی انتظام ہیں کہ جس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو ان چیزوں کے نبی بنایا گیا۔ اب جیسا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، چھوٹا بچہ خوبصورت کھیل رہا ہے اور جا کر اس کو قتل کر دیا۔ جس کشتی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں اور وہی کشتی سہارا ہے کہ اس سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچیں گے، اسی سے ایک تختہ اتار دیا۔ آگے جا کر بھوک لگی ہوئی ہے دونوں کو، بستی والوں سے کھانا مانگ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے دو، وہ انکار کرتے ہیں، لیکن دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو اسی کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ ابھی تکوینی امور ہے، یعنی بظاہر انسان ان کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے غائبانہ انتظام ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریعی نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریعی نبی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ سارے نبیوں پر یہ احسان ہے، سارے صحابہ اور اولیاء پر احسان ہے، اور ساری امتوں پر احسان ہے، سب پر احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سارے نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی پیدائش کی اور بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو کتنے بڑے انسان ہیں۔ پھر سارے نبیوں سے نرانے طریقے سے پیدا ہونے والے، بچپن میں ماں کی گود میں باتیں کرنے والے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سارے نبیوں پر بھی احسان ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تخلیق الناس میں بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یار لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئی اور الٹا اس سے کچھ اور سمجھنے لگا۔ چلو اب یہ بات آ گئی تو تھوڑا سا میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ 3 طریقوں سے خاتم النبیین ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، اس اعتبار سے آپ خاتم ہیں کہ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور دوسرے آپ اس اعتبار سے خاتم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ کی خاتمیت جو ہے یہ رتبے کے لحاظ سے بھی ہے، خاتمیت رتبی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے خاتم النبیین ہیں کہ آپ کی خاتمیت ذاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو براہ راست عطا فرمائی ہے۔ دوسرے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت دی ہے وہ آپ کی نبوت کے واسطے سے دی۔
دوسرے انبیاء کو جو نبوت دی ہے وہ آپ کی نبوت کے واسطے سے دی ہے، تو وہ نبوت بذات ہے اور آپ کی نبوت بذات ہے، یعنی آپ کو براہ راست اللہ نے دی ہے اور دوسروں کو واسطے سے دی ہے۔ اب ان تین طریقوں سے حضرت مولانا رحمہ اللہ نے آپ کی خاتمیت کو ثابت کیا ہے، اور یاد وہ کہتا ہے کہ وہ خاتمیت کے منکر ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں، گستاخ ہوتی ہے۔ اور یہ نقطہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اگر اغیار کے ساتھ لڑنے کی ضرورت پڑی تو نہیں لوگ لڑے، اگر روافظ کے فتنے کی سرکوبی کرنی پڑی تو انہی لوگوں نے کی، اگر ان کے پادریوں کے ساتھ مناظرے کیے تو انہی لوگوں نے کیے، اگر مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرے کیے تو ان لوگوں نے کیے، اگر منکرین حدیث کے خلاف کام کیا تو انہی لوگوں نے کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اور ایک ایک سنت پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں۔ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ شخص کون سا ہے مردوں کی ہڈیوں کو نچوڑ کر ان کا گوشت کھانا؟ چہلم کے نام سے، سوئم کے نام سے، کل شریف کے نام سے، برسی کے نام سے، گیارہویں کے نام سے مردوں کی ہڈیوں کو نچوڑ کر اس کا گوشت کھانا، کیا یہ عشق رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا؟ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر کیسے؟ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ہم یعنی یہ زبان کی طور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کام اکابر علماء دیوبند نے کیا، نہ کسی سلفی نے کیا، نہ کسی بریلوی نے کیا، نہ کسی پرویزی نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے بھی نہیں، اگر کرتے تو سارے جمع ہو کر ان کے پیچھے آ جاتے۔ اللہ سب کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں مسلمانوں پر تو ہے ہی احسان، لیکن پچھلی امتوں پر بھی احسان ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی احسان۔ البتہ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ کو شروع میں بھی تو بھیجا جا سکتا تھا، بیچ میں بھیجا جا سکتا تھا، آپ کو آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کی کچھ حکمتیں حضرت شاہ ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نقلیت اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑے پہلوان کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ چھوٹے پہلوانوں کا کام ہو چکا ہے، آگے کام ان کے بس سے باہر۔ جب چھوٹے پہلوان آگے کچھ کر نہیں سکتے تو پھر بڑے پہلوان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی کچھ کیفیت یہاں پر ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریح نبی ہے جن کو اذان شریعت دے کر بھیجا تھا، اس لیے اس زمانے میں شرک شروع ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنا کام کیا، پھر وہ چلے گئے، پھر دوبارہ لوگوں میں شرک آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کام کیا لیکن پورا نہیں ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی زندگی میں نبی بنائے گئے، انہوں نے بھی کام کیا، پورا نہیں ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہر زمانے میں ہر نبی نے جس علاقے کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اپنی ذمہ داری تو پورے طریقے سے ادا کر دی، لیکن یہاں پر چند چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ ہر نبی مخصوص علاقے کی طرف نبی ہوتا، جب وہ مخصوص علاقے کی طرف نبی ہوتا تو دوسرے علاقے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرے علاقے کی ذمہ داری ان کی ہوتی نہیں تھی تو اگر دوسرے علاقے میں کفر اور شرک ہے تو وہ برقرار رہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس علاقے کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس علاقے میں بھی سارے لوگوں نے ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ اب دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال اپنی زبان سے کہا جا سکتا ہے، جی زبان سے کہا جا سکتا ہے، لیکن 950 سال تک وہ رہے قوم میں، اور 80 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکے، یعنی 100 نہیں بول سکے۔
تو اب سب کتنا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا. بہرحال تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی، لیکن اس نبی کی ذمہ داری تبلیغ رسالت کی ہوتی، وہ تو دوسروں تک پہنچا جاتا ہے، لیکن دوسروں کا اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا. جس کی مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ مسلمان ہو جاتا، اور جس کی مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، جس کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے. اس بیچ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. تو جب ان نبیوں کے ہوتے ہوئے ہدایت عام نہیں ہوئی، تو جب اتنی بڑی گیپ آ گئی بیچ میں اور کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، تو اس زمانے میں خود سوچیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اور مشرکین مکہ کی تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سود، ظلم، لڑائیاں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اس کو عیب سمجھنا، اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا، اور اس کے اندر 360 بتوں کا سجانا، اور ہر قبیلے کے لیے اپنا بت، اور تقویٰ بھی عجیب و غریب. مشرکین مکہ کا تقویٰ بھی عجیب و غریب. کہتے کہ ہم طواف ننگے ہو کر کریں گے، اس لیے کہ جن کپڑوں کو ہم نے پہنا ہے اس میں ہم نے گناہ کیا ہے، تو یہ کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ طواف کیا جائے. جب عقل ماری جاتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، یہ کپڑے اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ طواف کیا جائے. اس لیے اب حالانکہ گناہ تم نے کیا ہے، کپڑے نے تو نہیں کیا. جس نے گناہ کیا وہ تو طواف کر رہا ہے، اور جس نے نہیں کیا اس کو محروم کر رہا ہے. عقل جب ماری جاتی ہے تو ایسی ہوتی ہے. اسی طرح بعض صحابہ بعض بیان کرتے تھے، یعنی اپنی ان پرانی زمانے کی بیوقوفیوں کو بیان کرتے اور ہم سے ہم کیسے بیوقوف تھے. آٹا کا خدا بنا دیا، کسی دوسری چیز کا خدا بنا دیا، اب سفر کرنا شروع کر دیا، اور راستے میں بھوک لگی تو اپنے خدا کو ہی کھا گیا، جب کچھ نہ ملا تو اپنے خدا کو ہی کھا گیا. تو ایسے دور میں پھر ایسے نبی کی ضرورت تھی کہ جس کی نبوت ذاتی ہو، جس کی صفات سب سے زیادہ کامل ہو، اور جس کی نبوت قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرے. وہ نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں تو ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک ایسا نظام دے گئے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی رہی تبلیغ کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمہ دار دی، اور خود اللہ نے بھی ان کی امت کے ذمہ دار دی. چنانچہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے، میری تو ہے ہی، لیکن میرے بعد جو میری امت آئے گی اس کی بھی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، اے امت یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اور تمہاری بہتری بھی اسی پر موقوف ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تو بہتر ہوگے، اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر خیر امت نہیں رہو گے، تمہاری فضیلت ختم ہو جائے گی. تو تعلیم اور تبلیغ وغیرہ کی ذمہ داریاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں امت کے ذمہ داری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور نبی بنائے گئے. اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنایا جاتا تو فرشتہ تو کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، اس کو شادی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر جنسی خواہشات نہیں ہوتی. تو انسان کہہ سکتا کہ میں کیسے اس کی اتباع کر سکتا ہوں، میرے اندر ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، وہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے. میرے اندر ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں،
اور وہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے تو میں کیسے اس کی اتباع کر سکتا ہوں؟ تو یہ کہہ سکتا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر دنیا میں فرشتے ڈھونڈنے والے ہوتے تو میں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجتا. اور اللہ نے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اللہ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کو کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا، تو اللہ نے جواب میں یہی کہا کہ اگر ہم نے فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو اس کو انسانوں کی صورت میں بھیجتے، اس لیے کہ انسانوں کی طرف تو اس کو بھیجنا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے. فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو شادی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ضروریات اللہ نے اس میں رکھی نہیں. تو ایک انسان ہوتے ہوئے ان ساری ضرورتوں کے ہوتے ہوئے وہ ایک فرشتے کو فالو نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے. اور اس سے دوسرے شبے کا جواب یہ ہو گیا کہ رسول نور ہے یا بشر ہے. رسول نور ہے یا بشر ہے، اس کا جواب یہ ہوگا. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو خدا نے جب خواہشات نفسانیہ غالب ہوتی ہیں تو پھر انسان قرآن کی آیات کی توجہ نہیں بلکہ ان میں تعریف کر سکتا ہے. اگر قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ کہہ دیجیے، اپنی زبان سے کہہ دیجیے، انا بے شک میں، بشر انسان ہوں، کیسا انسان؟ مثلکم تمہاری طرح انسان ہوں اور تمہاری طرح ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں ہوتی. انسان ہونے کے لحاظ سے تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی ماں باپ کے بیٹے ہو، میں بھی ماں باپ کا بیٹا ہوں. کیا انسانوں سے نور پیدا ہوتا ہے؟ جی، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے یا نور پیدا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ کون ہے؟ والد ہے یا نہیں؟ اور عامرہ کون ہے؟ والدہ ہے. تو جب آپ کے والد اور والدہ کو ہم مانتے ہیں کہ انسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے ہیں، تو کیا انسان سے کبھی نور پیدا ہوا ہے؟ کبھی نہیں. اچھا، پھر کبھی نور سے انسان پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، یہ سارے، پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری اولاد ہے. تو ان کو کوئی نور مانتا ہے؟ تو پھر کیسے نور ہوگا؟ جب انسان سے نور پیدا نہیں ہوتا اور نور سے انسان پیدا نہیں ہوتا تو عقل کہاں ماری جاتی؟ پھر کہتے ہیں جی یہ جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، اس میں ماں جو ہے یہ نافیہ ہے، ماں نافیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں. جی اب یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے. اس لیے تحریف ہے کہ اسی سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انما الہکم الہ واحد. وہاں پر ماں کے بارے میں کیا کہو گے کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا کہ بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے، تو کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ وہاں پر بھی کہہ دو کہ یہ نافیہ ہے، وہاں بھی یہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے. تو اگر وہاں نہیں کہہ سکتے تو یہاں بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ کی عجیب حکمت ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ کیسے گمراہ قسم کے لوگ آئیں گے، کیسے کیسے ظالم آئیں گے، دین میں تحریف کرنے والے آئیں گے. تو اللہ نے ہر اعتبار سے دین کی حفاظت کر دی، ہر اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور یہی آپ کا کمال ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ نور سے اتنا آگے نکل گئے کہ جبرائیل تو جا کر سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور کہا کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نور سے گئے. یہی تو آپ کا کمال تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے، ویسے تو وجوہ فضیلت بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو آپ کی ہے وہ عبدیت کی ہے.
आजिजी, अब्दियत, अल्लाह के सामने खुद को मिटाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन अल्लाह के सामने अपने आप को जितना मिटाया इतना शायद कोई भी न मिटा सके और कोई इस तरह से वो भी न कर सकता है, न नबी न गैर नबी। इसी वजह से अल्लाह ने जहाँ जहाँ भी मकाम मदह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, तारीफ की जगह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, तो वहाँ पर लफ्ज़ आप ही का जिक्र किया है, इसलिए कि इसी की वजह से तो आप आगे निकले। अब मेराज जो है ये इज्जत का मकाम था, ये तारीफ की जगह थी, तो अल्लाह फरमाते सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाज़िल फरमाया। अब ये एजाज था, ये इज्जत थी, ये एक ऐसी फजीलत थी कि इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती। तो अल्लाह फरमाते हैं तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दी। यहाँ पर भी अल्लाह ने लफ्ज़ अब्द को जिक्र किया। तो हर वो जगह कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ने की है, तो वहाँ पर लफ्ज़ अब्द को जिक्र किया है। और नमाज में तो अल्लाह ने लफ्ज़ अब्द को लफ्ज़ रसूल से भी पहले जिक्र करवाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द के लफ्ज़ को, फिर रसूलुहु के लफ्ज़। इतना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपकी इस सिफत की कीमत है। और जाहिर है कि अब्दियत इंसान का खासा है, नूर और नार में ये चीजें नहीं है, न नूर में ये चीजें हैं न नार। इसका काम है अपने आप को मिटाना। और ये इंसान का खासा क्यों है? इसलिए कि इंसान मिट्टी से बना है, नूर तो नूर से बना है, फरिश्ते नूर से बना है, शयातीन वगैरह आग से बना है। तो आग भी ऊपर को जाती है, नूर भी ऊपर ही होता है। और मिट्टी एक ऐसी चीज है कि जिसको पैरों तले रौंदा जाता है। आजिज़ी मिट्टी का खासा है, इंसान मिट्टी से बना है, तो इंसान की फितरत आजिज़ी है। अब अगर कोई आदमी अपनी इस फितरत को छोड़ दे तो वो गोया के अपनी फितरत से बगावत कर रहा है और दूसरे रास्ते पर कर रहा है, इसे वो अल्लाह के यहाँ मुझे मिल जाता है। तकब्बुर इंसान के लिए इसलिए नापसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ज़माने में इसीलिए भेजा गया कि एक तो ये कि आप अपनी सिफात के एतबार से सबसे ज्यादा कामिल थे, दूसरा ये कि आपकी शरीयत सबसे ज्यादा कामिल थी। दूसरी शरीयतों में, हर शरीयत में कुछ अहकाम ऐसे जरूर होते थे कि बाद में आने वाली शरीयत के लिए वो मुनासिब नहीं होते थे और उसमें तब्दीलियां होती रहती थी। किसी शरीयत में इफराद होती, किसी में तफरीद होती, किसी में सख्ती होती, किसी में हद से ज्यादा नरमी होती। लेकिन वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, उम्मती वसत, दरमियानी उम्मत और दरमियानी शरीयत, ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। तो दूसरी वजह यह है कि आपकी शरीयत ऐसी है जो तमाम शरीयतों से ज्यादा जामे है और इसमें कोई चीज नुकसान की नहीं रही। यही वजह है कि काब अखबार रहमहुल्लाह जब मेरे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, नहीं वो नहीं है बल्कि कोई यहूदी आया और आकर कहा कि तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाज़िल होगी तो हम उस दिन को खुशी का दिन बना दें। तो ने पूछा कि कौन सी आयत? तो उसने आगे से पढ़कर सुनाया कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीन। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो एक खुशी की बात करता है, हमें तो अल्लाह ने यहाँ पर तीन खुशियाँ दी हैं। एक तो ये कि अल्लाह ने ये आयत उतारी है, ये मुस्तकिल खुशी है। फिर ये कि अल्लाह ने आरफा के दिन इसको उतारा है, ये दूसरी खुशी है। और वो आरफा का दिन जुम्मे के दिन से वो तीसरी खुशी है। हमें तो अल्लाह ने तीन खुशी दी, तो खुशी के पीछे सबसे ज्यादा जामिया शरीयत। फिर एक वजह इसकी यह है कि पिछली शरीयतों में जितने नुकसानात आए थे, इस शरीयत ने उन तमाम नुकसानात को खत्म कर दिया और उसकी तलाशी कर दी। दूसरी कोई ऐसी शरीयत नहीं थी जो ये काम कर सके।
تو اس شریعت کا آخر میں ہونا بہت ضروری تھا تاکہ پچھلی شریعتوں میں جو خرابیاں آئی تھی ان کی بھی سزا کی جائے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شریعت ایسی ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ دوسری کسی شریعت میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما بن سکے، اس کا آخر میں آنا ضروری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شریعت ایسی ہے جو علاقے اور وطن کی پابند نہیں ہے۔ جس طرح عرب کے بدو اس شریعت کو مان کر وہ امت کے رہنما اور صحابی بن گئے، اسی طرح اگر کسی پہاڑی علاقے میں جا کر کوئی آدمی اس شریعت کو مانے گا تو وہ بھی قوم کا رہنما بن جائے گا اور بہت آگے نکل جائے گا۔ آخر یہ حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ، یہ لوگ کہاں کہتے ہیں؟ امام بخاری بخارا کے ہیں، امام ترمذی ترمذ کے ہیں، امام ابن ماجہ قزوین کے ہیں، امام ابو داؤد سجستان کے ہیں، امام مسلم نشاپور کے ہیں، امام ابو داؤد طیالسی وہ طیالس کے ہیں، پہلسان کے۔ ابھی سارے لوگ، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی ماوراء النہر کا ہے، کوئی رشیا کے علاقے کا ہے، کوئی ایران کے علاقے کا، یہ سارے لوگ وہاں کے، ہدایہ والا وہاں کے، امام حنیفہ افغانستان کے، امام مقبول شامی سندھ کے، اتنے بڑے محدث۔ اب یہ لوگ جو آئے اور اتنے بڑے علماء بن گئے، اتنے بڑے محدث اور مفسر بن گئے، اتنے بڑے فقیہ بن گئے، انہی پہاڑی علاقوں کے تو تھے۔ جب انہوں نے اس شریعت کو اپنایا تو وہ آگے نکل گئے۔ تو اس شریعت میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اپنانے والا کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی خاندان کا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ناقص ہو یا پورا ہو، اندھا ہو یا بینا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اگر وہ اس کو اپنا لے تو وہ آگے نکل جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی ہے، صحابی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کتنے مشہور ہیں، قراءت کے امام ہیں اور محدث بھی ہیں، تو نابینا تھے۔ اس طرح اب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علوم کے ترجمان ہیں۔ مکہ کے اتنے بڑے مفتی جو زمانے کے بادشاہ نے یہ حکم لگایا تھا کہ مکہ میں اگر فتویٰ دے گا تو صرف عطا بن ابی رباح دینے کے لیے وہ نہیں دے گا۔ ان کے اپنے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے گننا شروع کر دیا تو ان کے بدن میں ہم نے 11 عیب گنے۔ اب وہ برس کے بھی مریض، وہ ہاتھوں کے شل، وہ پیروں سے ڈسیبل، اور اس طرح کے عجیب و غریب جو ان ظاہری بدن کے اعتبار سے عیوب تھے، تو اس طرح کے تھے، لیکن اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ تو ناقص ہو یا کامل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی اس شریعت کو حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، تو وہ قوم کا، امت کا، زمانے کا امام بن سکتا ہے۔ یہ خصوصیت، یہی تو بنیادی فرق ہے پاپائیت میں اور اسلام میں۔ دوسرے مذاہب میں تو خوف چلتے ہیں نا، پادری، اسلام میں کیا چلتا ہے؟ علماء چلتے ہیں۔ اب کوئی عالم یہ چاہے کہ صرف میرا بیٹا ہی عالم بنے، کوئی اور نہ بنے، اس کے لیے ممکن نہیں، کبھی نہیں چاہے۔ اور اگر کسی کی نیت میں ایسا حضور آ گیا تو اللہ اس کو خود بھی معلوم کر دے گا اور اس کے بیٹوں کو بھی معلوم کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے انتظام کبھی نہیں کیا۔ اور خوف کے ہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں وہی موروثی سیاست چلتی ہے کہ جو بڑا ہے تو اسی کا خاندان یا جس کو وہ چاہے گا وہی آگے جا کر قوم بن سکتا ہے، تو اور نہیں بن سکتا۔ یہاں پر ایسا نہیں۔ لگبھگ دارالعلوم ہے، مفتی عبد الصمد صاحب گجراتی ہے، میں پاکستانی میں وہاں پر، وہ گجراتی ہیں انڈیا سے، اور میں پاکستانی میں وہاں پر رہا ہوں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو جی یہاں پر تصور نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مسجد ہے، اب میرا مقتدی جو ہیں کچھ پنجاب کے ہیں اور کچھ گجرات کے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں۔ وہ ہمارے متعلق ہیں، وہ بوٹن میں ایک مسجد میں امام ہے، تو مسجد میں جتنے بھی مقتدی اور کمیٹی والے ہیں وہ سارے بروج کے ہیں اور وہ سورت کے ہیں، حالانکہ ویسے کتنی کنٹروورسی چلتی ہے
لیکن دین وہی نہیں کر سکتی. اگر کوئی چلائے گا تو خود تباہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ خصوصیت ہے، اس مذہب میں، اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس کا حاصل کرنا ناممکن نہیں. اور دوسرا ہے کہ جو اس کو حاصل کرے گا کیسے باشد وہ کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے زمانے میں اپنے وزیر سے پوچھا کہ کوفہ میں سب سے بڑا امام اس زمانے میں کون ہے؟ تو کہا کہ ابو حنیفہ. تو کہا کہ عربی ام مولا، کیا وہ عرب ہیں یعنی کہ غلام تھے اور پھر آزاد ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا مولا، کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، عرب نہیں. پھر کہا کہ بصرہ میں سب سے بڑے امام کون ہیں؟ تو کہا سفیان ثوری. تو کہا کہ وہ بھی مولا ہے. اب ہارون رشید خالص عرب ہے اور یہ وزیر بھی عرب ہے، اور وہ جو پوچھ رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے. تو جن کو بڑا امام کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے. تو پھر کہا کہ شام کا فقیہ کون ہے؟ تو کہا کہ امام اوزاعی. تو کہا کہ وہ بھی مولا. کہا کہ مکہ کا کون ہے؟ کہا عطا بن ابی رباح. کہا مولا ام عربی؟ کہا کہ مولا. تو پھر کہا کہ اچھا مدینہ میں بڑا امام کون ہے؟ تو کہا کہ امام مالک. تو کہا کہ عرب ہے یا مولا ہے؟ تو کہا کہ عرب ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر تم اس کا جواب بھی مولا سے لیتا تو شاید میرا کلیجہ ہی پھٹ جاتا. تو اگر اس کا جواب بھی یہی دیتا تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا. تو اب دیکھو ان لوگوں کو ان کے علم میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور کون سے مقام تک پہنچا ہے. تو یہ اس شریعت کی خصوصیت ہے. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایسی جامعیت تھی اور ایسی جمعیت تھی کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی. اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی اور ایسے جامع نبی کا سب سے آخر میں آنا ضروری ہے. پھر آپ کی شریعت میں ایسی خصوصیت ہے، جو خصوصیات میں نے بیان کر دی کہ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے اس شریعت کا سب سے آخر میں ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی یعنی قرآن مجید، یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ مکمل ذات حیات ہے. جتنے بھی زندگی کے اور ضرورت کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے اصول اس قرآن میں موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی تحریر قیامت تک نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کے طور پر ظاہری طور پر دو سبب ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی آتے ہیں. ایک یہ کہ حفاظ قرآن ہر زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کتابت کی صورت میں بھی مصحف کی صورت میں باقاعدہ لکھا گیا اور اس کو محفوظ کیا گیا. بلکہ ایک یہودی کے مسلمان ہونے کا سبب یہی بنا. اس نے کیا کیا کہ توریت لگی اور جا کر یہودیوں کے محلے میں چلا گیا اس کو بیچنے کے لیے. تو بڑی خوبصورت لگتی تھی اور وہ خوبصورت اس کے کرتے تھے، تو اب یہودی نے اس کو خرید لیا. پھر بائبل لکھ دی اور ان کے محلے میں چلا گیا، عیسائیوں کے محلے میں، اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورت اور خوبصورت خرید لی. پھر اس نے قرآن لکھا اور اس نے کچھ گڑبڑ کر دیا اپنی طرف سے اور مسلمانوں کے محلے میں چلا دیا. تو جب مسلمان خریدنے کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم چیک کریں گے جس میں گڑبڑ رہیں گے. تو اس وقت مسلمان نے کہا کہ یہی قرآن کے ہاتھوں میں نشان ہے. کہ دوسروں نے تو پوچھا نہیں، لیکن ان مسلمانوں نے پوچھا کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں. وہ ظاہری میک اپ کو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ اندر قرآن کی جو حقیقت تھی اس کو بھی. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. پھر اس کے علاوہ اس امت کا ایک ایسا کارنامہ
جو کسی اور امت نے نہیں کیا، اور وہ ہے قرآن مجید کی تشریح تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر بازار تک اور نیند سے لے کر بیداری تک ایک ایک سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محفوظ کیا، انہوں نے آگے پہنچایا، پھر امت نے آگے پہنچایا، یعنی پوری سند متصل کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی تھی، کیوں تھی، تو میں یہ بیان کر سکتا ہوں یہ اس لیے تھی کہ مجھ سے میرے فلاں استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا، پھر آگے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا، یا امام مسلم نے لکھا، یا امام ترمذی نے لکھا، یا فلاں نے لکھا، تو یہ پوری سند ہمارے پاس محفوظ ہوگی۔ اور یہ صرف اس امت کا کارنامہ ہے جس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا، اور اس شان سے محفوظ کیا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا چاہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی اپنی طرف سے گھڑ کر آپ کی طرف نسبت کرنا چاہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس شان سے محفوظ کیا کہ خود غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی یہ امت محمدیہ کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ اسی امت کا اعزاز ہے، کوئی اور امت اس کو نہیں کر سکتی۔ کوئی اور امت، کسی امت کے پاس اپنے بلکہ اپنی کتابوں کے اصلی زبان میں ہونے کا کوئی پروف نہیں، کسی امت کے پاس۔ مثلا اب سریانی زبان ہے تو ہے تو سریانی زبان میں تھی، بائبل عبرانی یا سریانی میں تھی، اب اصل زبان کون سی تھی؟ اس زمانے میں آپ کسی بھی یہودی سے یا عیسائی سے اگر آپ پوچھیں کہ جو اصل زبان جس میں تمہاری کتاب نازل ہوئی تھی اس میں جب کتاب لا کے لکھا تو بے بس ہو جائے گا اس کے بعد۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ چاہے عرب ہو، انگریز ہو، گجراتی ہو، ہندوستانی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، چائنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس قرآن کا حافظ بھی بنتا ہے، وہ اس کو یاد بھی کر لیتا ہے اور اس کی زبان میں یاد کر لیتا ہے، اور اس انداز سے یاد کر لیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایسا تذکر، ایسی ادائیگی۔ اب جیسے آپ نے تلاوت کی نہیں جاتے ابھی گجراتی میں جا کے گجراتی اور قرآن اس نے عربی میں پڑھا، لیکن کیسے پڑھا گیا؟ آپ لوگوں کی زبان سے ماشاء اللہ اس طرح۔ تو یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، تو یہ صرف اس قرآن کا خاصہ ہے۔ اور پھر اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو آدمی جتنی دفعہ پڑھے وہ بور نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شوق اور بڑھتا رہتا ہے، شوق اور بڑھتا رہتا ہے، بور نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ دوسری کتابوں میں چاہے بائبل ہو یا تورات ہو، کوئی بھی ہو، اس میں اس طرح کی خصوصیت نہیں چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چونکہ محفوظ ہے، اور وہ سنت محفوظ کی ہے آپ کی امت میں، تو معلوم ہوا کہ آپ کی امت اس قابل تھی کہ اس امت کو آخر میں رکھا جائے، اس لیے کہ اس امت نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا، اس امت نے سنت کو بھی محفوظ رکھا، اور اس امت کے معتدلی طبقے نے اس قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں پر بھی نافذ کیا، یا کم سے کم اس میں تحریف نہیں کی۔ باقی کوئی امت اس قابل نہیں تھی کہ یہ کام کر سکے، تو انہوں نے اپنی شریعتوں میں خود ہی گڑبڑ کر دی۔ تو اس امت کا بھی آخر میں ہونا ضروری تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخر میں ہونا ضروری تھا، اور قرآن کا بھی آخر میں ہونا ضروری تھا، آپ کی سنت کا آخر میں ہونا ضروری تھا۔ اس لیے کہ جتنا فساد اور بگاڑ آ چکا تھا وہ سارے کا سارا بھی کور ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے رہنمائی بھی ہو گئی، اور قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان بھی فراہم ہو گیا۔ اور یہ صرف اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت انہی کی وجہ سے ہوا، کوئی اور ذریعہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ہوگی، اس لیے پڑی کہ آپ کو بغیر رہنمائی نہیں مل سکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ جو ذمہ داریاں آپ نبھا سکتے تھے یا آپ کی امت نبھا سکتی تھی، یا آپ کو دی یہ کتاب نبھا سکتی تھی، یا آپ کی سنت نبھا سکتی تھی، دوسری شریعتوں میں وہ خصوصیات نہیں تھی، ان میں کچھ خصوصیاں ضرور تھیں، تو جس کی وجہ سے ان کا پہلے ہونا ضروری تھا، اور آخر میں آپ سے اور آپ کی سنت ہونا ضروری تھی۔ یہ بنیادی ضروری بات ہے۔
بالکل. اگر کوئی سوال ہو تو